वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एज़ यू नो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और कल भी हमने सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का जो टेस्ट लिया गया था, इसमें जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उन्होंने मुझसे चंद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे, वो आपसे भी शेयर किए जा चुके हैं। और आज अगेन सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के बाद आज असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से, वो भी इंशाल्लाह आज आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। इसी के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर सब इंस्पेक्टर का भी टेस्ट लिया गया, ठीक है, सेकेंड हाफ में। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन शेयर किए हैं, वो इंशाल्लाह आज आप तक पहुंचाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको इस तर्ज के MCQs जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं वो हासिल करने हैं तो हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब करना होगा, Facebook पेज को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो आप तक पहुंचाए जा सकें, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इससे पहले आपको बताता चलूँ कि हमारे इस वक्त 3 से 4 बैचेस जारी हैं। बैच 1 एंड बैच 2 को हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमने जनरल बैच 5 स्टार्ट करवाया था, ठीक है, वो जारी है। और अब जनरल बैच 7 भी 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका और इंशाल्लाह वो भी जारी व सारी है। इससे पहले बैच 1 बैच 2 में जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे पास से पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जानिब से बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आज मिला। उन्होंने ये भी बताया कि सर जो भी हमने बैच 1 एंड बैच 2 में आपकी जानिब से पढ़ा, आपके नोट से पढ़ा, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस मुझे मौसूल हुए, अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो ये 80% वही कोर्स था जो हमने अपने इन बैचेस के अंदर आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। अभी क्वेश्चंस जब आपको पढ़ाए जाएंगे तो आपको इस हवाले से मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। जी हाँ, हमने यही क्वेश्चंस अपने बैचेस में पढ़े, आपसे मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाते रहे। मॉक टेस्ट से अल्टीमेटली क्या हुआ? मॉक टेस्ट से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मज़ीद बेहतर हो गई। क्या हुआ? परफॉर्मेंस है वो क्या हुई? मज़ीद बेहतर हो गई। तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उस हवाले से मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाए, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाए चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है। अब सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर का जो आज टेस्ट लिया गया है 4 दिसंबर 2022 में, और इसमें नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान का पूछा गया। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पाकिस्तान सीरीज़ में कि नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान चकोर है। इसी के हवाले से हमने दीगर चीज़ें भी देखी। नेशनल गेम क्या है पाकिस्तान की, वो हॉकी है, ठीक है। इसी तरीके से नेशनल वेजिटेबल क्या है वो भी हम पढ़ा चुके, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, जो कि अक्सर काफ़ी स्टूडेंट्स को मिलती नहीं है। प्रॉपर डायरेक्शन अगर मिल जाए तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रीज़ इन आसियान, ठीक है। आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कितने मेंबर्स मौजूद हैं? याद रखिएगा, इसमें 10 मेंबर्स मौजूद हैं। तो आसियान ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। नंबर 1 कि इसमें कितने मेंबर्स मौजूद हैं? इसमें 10 मेंबर्स मौजूद हैं। और ये भी पूछा गया कि इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर मौजूद है? इसका हेड क्वार्टर्स जकार्ता के अंदर मौजूद है। जकार्ता इंडोनेशिया में मौजूद है, ठीक है। इंडोनेशिया का क्या है इस वक्त? कैपिटल है। ऑब्वियसली इंडोनेशिया का कैपिटल अभी चेंज होना बाकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। नौसांत्रा इसका कैपिटल इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा इंडोनेशियन अथॉरिटीज़ की जानिब से। उसके बाद पाकिस्तान का जो नाम सजेस्ट किया गया पाकिस्तान, वो चौधरी रहमत अली साहब ने तजवीज़ किया। हम ऑलरेडी पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको पढ़ा चुके। देन करेंसी ऑफ स्वीडन। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ की जो करेंसी यहाँ पर इस्तेमाल होती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कोरोना, ठीक है। क्या नाम है स्वीडन की करेंसी का? उसका नाम है कोरोना, ठीक है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं करेंसीज़ के मुतालिक, आपको पढ़ाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल से मुतालिक आपको पढ़ाया था कि दुनिया में 193 ममालिक मौजूद हैं, लेकिन सारे के सारे आपको याद करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने 60 से 70 कैपिटल्स याद करने हैं और 60 से 70 ममालिक की जो करेंसीज़ हैं उसको आप याद कर लें, आपका काम इंशाल्लाह बन जाएगा। फिर कैपिटल पूछा गया भूटान का, ठीक है। और फिर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो गवर्नर जनरल का जो पोर्टफोलियो है, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो पोर्टफोलियो है, याद रखिएगा इसको रिप्लेस किया गया प्रेसिडेंट से। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ? तो 1956 जो कि पाकिस्तान को आइन मिला, कितने साल बाद मिला था? 9 साल बाद जो आइन मिला था उसमें गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, गवर्नर जनरल का जो पोर्टफोलियो था, उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ? प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। पाकिस्तान के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? सिकंदर
مرزا تھے, ٹھیک ہے, اور پہلے پریزیڈنٹ کون تھے, وہ بھی جنرل اسکندر مرزا تھے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے لنک کر کے آپ ایک سوال کو دوسرے سوال کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو مزید آپ کی جو نالج ہے اس میں اضافہ ہوگا, ٹھیک ہے. ایلن مسک جو کہ دنیا کے اس وقت امیر ترین شخص ہیں, یاد رکھیے گا یہ دو بہت بڑی کمپنیز کے مالک ہیں, اور اب تو انہوں نے ٹویٹر بھی خرید لی ہے, ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا اسپیس ایکس اینڈ ٹیسلا ایلون مسک اس کے مالک ہیں, یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے ٹویٹر بھی خرید لیا ہے, اور ٹویٹر کے حوالے سے بھی آج سوال کیا گیا کہ انہوں نے کتنے ڈالرز میں ٹویٹر خریدی ہے, تو یاد رکھیے گا انہوں نے 44 بلین ڈالرز میں ٹویٹر کو خریدا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کوسچنس آج کیے گئے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ٹیسٹ میں. دین پرائم منسٹر آف رشیا, اکثر ہمیں پریزیڈنٹ کا نام تو معلوم ہوتا ہے لیکن ہم پرائم منسٹر کا نام جو ہے وہ اکثر نہیں پڑھتے. تو یاد رکھیے گا جتنے بھی ممالک ہیں اس کے آپ نے پریزیڈنٹ کے نام بھی یاد رکھنے ہیں اور پرائم منسٹر کے نام بھی یاد رکھنے ہیں. اور الحمدللہ میں نے ہیڈ آف اسٹیٹس جب آپ کو ٹاپک پڑھایا تھا بیچ 1, بیچ 2, بیچ 5 اینڈ بیچ 7 میں, تو الحمدللہ یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. وہاں پر میں نے آپ کو پریزیڈنٹس کے حوالے سے بھی بتایا, وہاں پر میں نے پرائم منسٹر جو ڈفرینٹ ممالک میں اس وقت اپنا پورٹ فولیو سنبھالے ہوئے ہیں ان کے نام آپ کو بتائے. تو پرائم منسٹر آف رشیا از میخائیل میشونستین, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کرنٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا یہاں پر ایک آپشن موجود تھا کووند صاحب کا, ٹھیک ہے. کووند صاحب کا ابھی ریسنٹلی جو ٹینور ہے وہ پورا ہوا تھا, جس کے بعد ایک خاتون جس کا نام ہے دروپادی مرمو کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے انڈیا کا, ٹھیک ہے. واٹ ڈز دی کریسنٹ آن اور فلیگ سمبلائزز, یاد رکھیے گا اس میں آپ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اب ہمارا جو ایک پرچم ہے جس میں سفید رنگ موجود ہے, ہرا رنگ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور چاند ستارہ موجود ہے. تو یہاں پر پوچھا گیا چاند ستارہ ہمارے فلیگ کے اندر موجود ہے, وہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے, وہ سمبلائز کرتا ہے پروگریس کو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی میں الحمدللہ جب ہم نے بتایا کہ پاکستان کا جو نیشنل فلیگ ہے وہ کب آپٹ کیا گیا, کب اڈاپٹ کیا گیا, ٹھیک ہے, اس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ پاکستان فلیگ کے اندر کیا کی چیزیں آپ نے پڑھنی ہے, کون سا فیچر اس فلیگ کے اندر کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ہم ڈیٹیل میں یہ پڑھ چکے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں ورشپ ڈیم کی. ڈیمز کے متعلق میں نے بہت ایک زبردست طریقے سے آپ کو ایک لیکچر تیار کیا, ڈلیور کیا, ٹھیک ہے, PDF نوٹس پرووائڈ کیے گئے. پاکستان میں ڈفرینٹ ڈیمز اس وقت موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب ورشپ ڈیم اگر ہم دیکھیں تیسرا بڑا ڈیم ہے پاکستان کا, یہ کس جگہ پر, کس ریور پر جو ہے یہ بلڈ کیا گیا ہے, تو کابل ریور پر بلڈ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. کوسچن نمبر 13 کی جانب بڑھتے ہیں. آن وچ ریور از دی بغل ہار ڈیم بینگ کنسٹرکٹیڈ بائی انڈیا, تو چناب ریور پر انڈیا ایک ڈیم بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. کرنٹ گورنر آف گلگت بلتستان, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا جو اس وقت کرنٹ گورنر ہیں گلگت بلتستان کے وہ ہیں سید مہدی شاہ. کوسچن نمبر 15, گلگت بلتستان از آٹونمس پروونس آف پاکستان. کافی لوگ اس کو آج اس کا آنسر غلط کر کے آئے ہیں, وہ یہ کر کے آئے ہیں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا پروونس ہے. یاد رکھیے گا پاکستان کے پروونسز صرف 4 ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا گلگت بلتستان اینڈ آزاد جموں کشمیر یہ آٹونمس پروونس آف پاکستان ہیں, ٹھیک ہے, آٹونمس باڈیز ہیں, ٹھیک ہے. فیفا ورلڈ کپ 2018 سے متعلق سوال کیا گیا کہ فیفا ورلڈ کپ 2018 کس نے جیتا, تو فرانس نے جیتا تھا. اور یہ ورلڈ کپ کہاں پر ہوا تھا, آگے آنے والے بیچز کے اندر یہ سوال کیا جا سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ جو ورلڈ کپ تھا یہ رشیا کے اندر منعقد کیا گیا تھا. اور 2022 کا ورلڈ کپ اس وقت کہاں پر ہو رہا ہے, تو یاد رکھیے گا وہ قطر کے اندر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کرنٹ افیئرس میں. As per 2022 ATP ranking, the world number 1 tennis player is, اس وقت اب بہت سے لوگوں نے یہاں پر بہت بڑی غلطیاں کی ہیں, وہ یہاں پر غلط جواب دے کر آئے ہیں کیونکہ ایک ایمرجنگ پلیئر ہیں, ٹھیک ہے, کارلس الکیرس جن کا تعلق اسپین سے ہے. ان کی عمر صرف اور صرف اس وقت 19 سال ہے اور اس وقت یہ ٹینس کی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور ATP رینکنگ کے مطابق یہ ورلڈ نمبر 1 ٹینس پلیئر ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. فلیگ آف WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو فلیگ ہے اس پرچم پہ آپ کو کس چیز کی تصویر ملے گی, تو آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر آپ کو اس پرچم پر سنیک کی ایک تصویر ملے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد لارجسٹ آئل پروڈیوسر ان دا ورلڈ, اس وقت اگر ہم اس وقت بات کریں کہ دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری کون سا ہے, تو وہ ہے سعودی عربیہ, ٹھیک ہے. کافی اگر آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو آنسر ملے گا USA, لیکن
اگر آپ ڈیٹیل سے اس سوال کو پڑھیں گے، ڈفرینٹ آرٹیکلس پڑھیں گے، ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودی عربیہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. ٹھیک ہے. وچ آف دا فالوئنگ آرگنائزیشن آف پاکستان جوائنڈ، پاکستان نے سب سے پہلی آرگنائزیشن کون سی جوائن کی؟ تو آپشنس موجود تھے. ٹھیک ہے. آپشنس یہاں پر آپ کو UNO بھی آپشن ایک موجود تھا، اسی کے ساتھ ساتھ IMF بھی موجود تھا. تو ہم دیکھیں تو پاکستان نے سب سے پہلے کامن ویلتھ نیشنز کو جوائن کیا. کامن ویلتھ نیشنز کو پاکستان نے، جیسے ہی دو آزاد ریاستیں بنی ہیں انڈیا اور پاکستان، ٹھیک ہے، آزاد ریاستیں بنی ہیں انڈیا اور پاکستان، جیسے ہی یہ آزاد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں ممالک نے، یہ دونوں ممالک جو ہے کامن ویلتھ نیشن کا حصہ بن چکے تھے. اور پاکستان نے اگر دیکھا جائے UNO کب جوائن کیا ہے، تو پاکستان نے UNO جوائن کیا ہے 30 سپٹمبر 1947 کو پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جوائن کی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان نے سب سے پہلے جو آرگنائزیشن جوائن کی ہے وہ کامن ویلتھ نیشنز ہیں. ٹھیک ہے. کوسچن نمبر 21، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ایک ٹرم ہے وہ آج کل بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریفرز ٹو میک مشینس انٹیلیجنٹ. آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ ہے کہ جو کام ایک ہماری ہیومن ریسورس کرتی ہے، اب وہ کام ہم مشینز سے کرواتے ہیں. ہم مشینز کو انٹیلیجنٹ بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، اور اکثر اس کو AI کے نام سے بھی ہم کیا کرتے ہیں، اس کا شارٹ فارم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بہت IQ کا ایک کوشچن تھا، جس میں گوٹ، کاؤ، بفیلو، یہ IQ کا کوشچن تھا. اب اس میں کیا تھا، ڈفرینٹ آپشنس موجود تھے. لوگوں نے، بہت سے اسٹوڈنٹ نے یہاں پر غلطی کی ہے. تو انہوں نے جو یہاں پر آپشن موجود تھا وہ آپشن تھا کہ آل آر سب سے دودھ نکالا جا سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا یہاں پر اگر بات کی جائے گوٹ کی، تو شی گوٹ اینڈ ہی گوٹ یہاں پر اب مینشن نہیں کیا گیا. یہاں پر کیا مینشن نہیں کیا گیا کہ آیا یہ گوٹ ہی ہے یا شی ہے. اگر یہاں پر شی گوٹ ہوتا اور کاؤ اینڈ بفلو یہاں پر موجود ہوتے، تو ہم یہ آپشن کریکٹ کر سکتے تھے کہ سب کے سب جانور جو ہے وہ دودھ دے سکتے ہیں. تو آیا یہاں پر شی گوٹ کا استعمال نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے آپشنس میں اور کون سے آپشنس موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو آل آر فاؤنڈ ان آل ریجنس ان دا ورلڈ. اب یہ سارے کے سارے جو جانور ہیں، تینوں جانور جس میں گوٹ، کاؤ اینڈ بفیلو ہے، یہ دنیا کے ہر ایک ریجن کے اندر پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہاؤ مینی کی اسٹروکس وڈ اٹ ریکوائرڈ ٹو ٹائپ نمبرز فرام 1 to 100. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس اس وقت کی بورڈ موجود ہے، اگر آپ کے پاس اس وقت ٹائپ رائٹر موجود ہے، تو 1 سے لے کر 100 تک جب آپ گنتی لکھیں گے، رائٹ کریں گے، تو یاد رکھیے گا کتنی بار آپ بٹن یعنی کی اسٹروکس کو کیا کریں گے، کی اسٹروکس کو دبائیں گے. تو وہ دبائیں گے 192 ٹائمز. ٹھیک ہے. تو یہ بہت IQ بیسک کوسچن سے جو کہ پوچھے گئے ہیں. پھر ہم آتے ہیں کوسچن نمبر 24 کی جانب، لینتھ آف پاکستان چائنا بارڈر. اب اگر آپ اس سوال کو گوگل کریں گے تو ڈفرینٹ سورسز آپ کو ڈفرینٹ آنسرز بتائیں گے. تو اس سوال کو حل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپروکسیمیٹلی ایک ویلیو یاد کر لیں. تو اگر دیکھا جائے لینتھ آف پاکستان چائنا بارڈر وہ اپروکسیمیٹلی کتنا ہے، وہ 523 کلومیٹرز ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو آپشن موجود تھا کوسچن پیپر میں وہ کتنا تھا، 559 تھا میرے خیال سے. جی ہاں، 559 اس کا جو آپشنز میں موجود تھا، آپشن وہ موجود تھا. تو آپ جو قریب آپشنز ہیں، اپروکسیمیٹ ویلیو کو آپ کیا کرتے ہیں، کریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہو از دی کرنٹ منسٹر آف اسٹیٹ. یاد رکھیے گا یہاں پر پوچھا گیا ہے کرنٹ منسٹر آف اسٹیٹ، یہ نہیں پوچھا گیا کرنٹ منسٹر فارن افیئرس کا کون ہے. تو کرنٹ منسٹر آف اسٹیٹ آف منسٹری آف فارن افیئرس کی وہ ہنا ربانی کھر ہیں. ٹھیک ہے. اور فارن منسٹر کون ہے، فارن منسٹر بلاول بھٹو ہیں. اور اسٹیٹ منسٹر اگر پوچھا جائے تو وہ کون ہیں، تو وہ ہنا ربانی کھر ہیں. ان دونوں میں واضح فرق یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ SCO 2022 کس تاریخ کو منعقد کی گئی، تو 15 اور 16 سپٹمبر کو SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو منعقد کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیبی آف ہارس، یہ میں اپنے فیس بک پیج پر کچھ دن پہلے ہی میں یہ ایک پوسٹ لگائی تھی، اور میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ بتائیں بیبی آف ہارس کو کیا کہا جاتا ہے انگریزی میں.
تو اس کو کہا جاتا ہے فول. یاد رکھیے گا ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے, ہمارا جو فیس بک چینل ہے, فیس بک پیج ہے, اس پہ آپ کو انفارمیٹیو چیزیں وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ٹوٹل میڈلز ون بائی پاکستان ان کامن ویلتھ گیمز 2022, کامن ویلتھ گیمز جو برمنگھم یعنی انگلینڈ کے اندر ہوئی تھی, اس میں پاکستان نے اوور آل کتنے میڈلز جیتے تھے؟ تو 7 میڈلز جیتے تھے. سی پیک پروجیکٹس کے حوالے سے پوچھا گیا تو سی پیک پروجیکٹس جو ہیں وہ 2015 میں اسٹارٹ ہوئے تھے, جب زی جنگ پنگ پریزیڈنٹ آف چائنا پاکستان تشریف لائے تھے, تو تب یہ پروجیکٹ ان کا آغاز کیا گیا تھا. پھر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایک اور سوال پوچھا گیا, ٹینور جو ہوتا ہے چیئرمین سینٹ کا, جو اس وقت صادق سنجرانی صاحب ہیں, تو یاد رکھیے گا 3 سال کے لیے ایک سینٹ چیئرمین کو منتخب کیا جاتا ہے, دین وہ بعد میں ری الیکٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک چیز. اب ایک اور چیز یہاں پر ایک سوال موجود تھا اسلامک اسٹڈیز کے اندر, انشاءاللہ اسلام کی اسٹڈیز کے بھی کوشچنس میں آپ کو یہاں پر مینشن کر دوں گا, وہ میں نے مینشن نہیں کیے. تو ایک سوال وہاں پر موجود تھا کہ لفظ کل سے کتنی سورہ جو ہیں وہ اسٹارٹ ہوتی ہیں. جو آپشنس موجود تھے وہاں پر 4 تھا, 3 تھا اور 6 تھا اور میرے خیال سے 7 تھا, ٹھیک ہے. تو میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے آ کر یہ بات بتائی, تو میں نے کہا آپ نے یہ رپورٹ کیوں نہیں کیا, ٹھیک ہے, یعنی انویلیجیلیٹر کو آپ نے رپورٹ کیوں نہیں کیا کہ اس میں کریکٹ آنسر موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے رپورٹ کیا تھا یہ سوال, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ جو ہے ای کو یہاں پر کریکٹ کر دیں, پھر ہم انشاءاللہ آپ کو ایک گریس مارک الاؤ کر دیں گے, کیونکہ اس میں کریکٹ جو جواب ہے وہ موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایون اتنے جو گرپ حاصل کر چکے ہیں اپنے سبجیکٹس پر کہ وہ پھر اوبویسلی غلطیاں نکال دیتے ہیں پیپرز کے اندر بھی, کیونکہ چیزیں کافی ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس میں شامل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یعنی آپشنس میں اس کا آنسر موجود نہیں ہوتا. اب پھر اس کے بعد سب انسپیکٹر کا ٹیسٹ ہوا. سب انسپیکٹر کے ٹیسٹ میں جو سوالات کیے گئے, اگین اسلامک اسٹڈیز سے ابو الحکم واز دا ٹائٹل آف, ابو جہل کا یہ ٹائٹل تھا. ہم آلریڈی اپنی اسلام کی اسٹڈیز جو پڑھا چکے ہیں بیچ 1, بیچ 2, بیچ 5 کو, اس میں یہ چیزیں کور کر چکے ہیں. دا ادر نیم آف K2 کا دوسرا نام کیا ہے؟ گڈون آسٹن بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ڈیش بیکمز فرسٹ پاکستانی وومن ٹو کلائم K2, تو سائمہ بیگ وہ پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے K2 کو کلائم کیا, پہلی وومن بن چکی ہیں. واٹ از دا لینتھ آف پاک ایران بارڈر؟ جی پاک ایران بارڈر کی 909 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے بارڈر کی, ٹھیک ہے. پھر پوچھا گیا ہو از دی ہیڈ آف دا CIA؟ CIA کے جو ہیڈ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بل ٹرنز ہیں. CIA کیا ہے؟ ایک سیکرٹ ایجنسی ہے. کہاں کی؟ جی ہاں, سیکرٹ ایجنسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی. یاد رکھیے گا جنرل نالج کا پہلا لیکچر میں نے آپ کو سیکرٹ ایجنسیز سے متعلق پڑھایا. سیکرٹ ایجنسیز کے جو اس وقت ہیڈز ہیں اس حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھا چکا ہوں. اگین دیکھیں وہی کوشچنس آپ لوگوں سے پوچھے جاتے رہے ہیں. WHO واز اسٹیبلشڈ آن 7 اپریل 1948 کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بنی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آپ کو پڑھائیں, اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ڈیٹ تھی ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی, فیمس آرگنائزیشنز کی, وہ ہم پڑھا چکے ہیں. موبائل فون یوزرز ڈیش ویوز, تو موبائل فون کون سی ویوز استعمال کرتے ہیں؟ ریڈیو ویوز استعمال کرتے ہیں. جنرل سائنس کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے اس حوالے سے بھی پڑھا چکے ہیں. ہو از دی کرنٹ منسٹر آف پاور؟ پاکستان کے اندر اس وقت جو کرنٹ کیبنٹ ہے اس کے جو پاور کے منسٹر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں خرم دستگیر صاحب, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہو از دی کرنٹ منسٹر آف ریلویز؟ وہ سعد رفیق ہیں. اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں جو منسٹر سے متعلق سوال کیا گیا وہ اسٹیٹ منسٹر کا سوال کیا گیا. منسٹری آف فارن افیئرس کے اسٹیٹ منسٹر کون ہیں؟ وہ ہنا ربانی کھر ہیں. اگر پوچھا جائے فارن منسٹر کون ہیں تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. ان دونوں میں واضح فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. نیشنل لینگویج آف الجیریا, الجیریا کا جو نیشنل لینگویج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عربک لینگویج, ٹھیک ہے. نیشنل کرنسی آف عمان, عمان کی جو کرنسی ہے نیشنل کرنسی ہے وہ عمانی ریال ہے, ٹھیک ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کرنسیز سے متعلق آپ کو پڑھا چکا ہوں, کیپٹل سے متعلق پڑھا چکا ہوں, ٹھیک ہے. کیپٹل آف گھانا از ACCRA ایکٹرا, ٹھیک ہے. اور یہ کوشچن جو ہے سیکیورٹی سپروائزر کی جو ٹیسٹ لی گئی ہے, ٹھیک ہے, کل, اس میں بھی یہ آ چکا ہے. اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. وین ڈیڈ کوئین ایلزابتھ II ڈائڈ؟ ٹھیک ہے. ریسنٹلی آپ کو معلوم ہوگا کہ انگلینڈ کے اندر کوئین ایلزابتھ II کا انتقال ہوا, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا 8 سپٹمبر 2022 کو اس کا انتقال ہوا. کرنٹ افیئرس کے پورشن میں یہ کوشچن پوچھا گیا. حضرت سلیمان ڈائڈ وائل اسٹینڈنگ ود دا سپورٹ آف اے اسٹک, ٹھیک ہے. اب میں نے جب
ڈفرینٹ پروفٹس کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، اسلامک اسٹڈیز کے لیکچرز میں. اس میں نے آپ کو یہ پورا واقعہ بتایا تھا کہ کس طرح سے حضرت سلیمان کا جو کی وفات ہوئی، کس طریقے سے وفات ہوئی، اور کیوں وہ اسٹک کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. بیت المقدس کی تعمیر اس وقت جاری تھی، ٹھیک ہے. تو پورا جو واقعہ تھا وہ میں نے آپ کو اس لیکچر کے اندر بتایا تھا، ٹھیک ہے. انٹرنیشنل پیس ڈے از آبزروڈ آن، ہر سال 21 سپٹمبر کو انٹرنیشنل پیس ڈے منایا جاتا ہے. اور یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا اجلاس جو ہے ہر سال سپٹمبر کے مہینے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پولینڈ کا نیشنل اینیمل کیا ہے؟ پولینڈ کا نیشنل اینیمل ہے وائٹ اسٹاک، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان نیشنل فلاور جاسمین ہے. اور پاکستان کی نیشنل گیمز کیا ہیں، پاکستان کے نیشنل برڈز کیا ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ہم آلریڈی پڑھا چکے ہیں. پاکستان کرنٹ ایمبیسڈر ٹو سعودی عربیہ وہ ہیں بلال اکبر صاحب، ٹھیک ہے. چانسلر آف جرمنی وہ ہیں اولاف اسکالز، ٹھیک ہے. اور لینڈ آف رائزنگ سن، اب ڈسٹنکٹیو نیمز میں نے آپ کو بتائے تھے، جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، ڈفرینٹ سٹیز ہیں، اس کے ڈسٹنکٹیو نیمز ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اپنے بیچز کے اندر. دیکھیں وہیں سے یہ اس طرح کے سوال کیے گئے ہیں. تو ڈسٹنکٹیو نیمز میں نے آپ کو بتایا تھا. تو جاپان از نون ایز واٹ؟ جاپان از نون ایز دی لینڈ آف رائزنگ سن، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وچ سورہ واز ریسائٹڈ بائی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا ٹائم آف کنکویسٹ آف مکہ، جب فتح مکہ ہو رہا تھا تو پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کی جو ہے وہ پڑھی تھی؟ یاد رکھیے گا وہ سورہ فتح پڑھی تھی، ٹھیک ہے. سورہ حج کتنی آیات ہیں سورہ حج کے اندر؟ سورہ حج کے اندر 78 آیات ہیں. بیسک انفارمیشن اباؤٹ دا ہولی قرآن میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھا چکا ہوں قرآن سے متعلق کہ کس سورت کے اندر کتنی آیات موجود ہیں، ٹھیک ہے. کس سورت کی سگنیفیکنس کیا ہے کچھ قرآن پاک کے اندر. ویسے تو قرآن پاک پورا کا پورا الحمدللہ ماشاءاللہ اس میں ایک میسج ہے، ہیومینٹی کے لیے میسج ہے، لیکن کچھ سوراز ایسی ہیں جو کہ بہت فیمس ہیں اور اکثر انٹرویوز میں ریٹن ٹیسٹ کے اندر آپ سے ان سے متعلق سوال کیے جاتے ہیں، تو ہم آلریڈی وہ کر چکے ہیں. کرنٹ نیب چیئرمین کون ہیں؟ ریسنٹلی چینج ہوئے ہیں. تو آفتاب سلطان ہیں جو کہ ایکس آئی بی کے ڈی جی بھی رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے. آفتاب سلطان صاحب، ٹھیک ہے، وہ اس وقت نیب کے کیا ہیں؟ چیئرمین ہیں. اچھا، کوبول ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے بزنس کے لیے، فائنانس کے لیے اینڈ ایڈمنسٹریٹو سسٹم فار کمپنیز کے لیے، ٹھیک ہے، جو کہ گورنمنٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، ہو تھرو 90.18 میٹر جیویلائن تھرو ان کامن ویلتھ گیمز 2022 جو کہ برمنگھم انگلینڈ کے اندر ہوئے، تو اس میں جو جیویلائن تھرو کیا گیا کتنے 90.18 میٹر کا وہ کس نے کیا؟ ارشد ندیم نے کیا، اور انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. ٹینس کورٹ یوزڈ ان فرینچ اوپن از میڈ اپ آف کلے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 4 گرینڈ سلیمز کھیلے جاتے ہیں ٹینس کے کتنے گرینڈ سلیمز کھیلے جاتے ہیں پوری دنیا میں؟ 4 گرینڈ سلیمز کھیلے جاتے ہیں. تو یہاں پر چند ایک کا ذکر میں کرتا چلوں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے اگر ہم ومبلڈن کی بات کریں تو ہر سال یہ لنڈن کے اندر کھیلا جاتا ہے یہ گیم. اور یاد رکھیے گا اس کا جو کورٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہوتا ہے گرین کلر کا ہوتا ہے، گرین گراس پر یہ کھیلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب فرینچ اوپن کی بات کریں تو جو دوسرا گرینڈ سلیم ہے وہ اس کا جو کورٹ ہوتا ہے وہ کلے ہوتا ہے، یعنی مٹی کا بنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آسٹریلین اوپن ٹینس دیکھیں تو اس کا جو کورٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بلو نظر آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہوں گی، ٹھیک ہے. کوسچن نمبر 27، ویئر ڈز موسٹ ڈیٹا گو فرسٹ ود ان اے کمپیوٹر میموری ہائرارکی. تو ہم کمپیوٹر اسینشلس کا آپ کو لیکچر پڑھا چکے ہیں، اس میں یہ چیزیں ہم آپ کو روم کے درمیان ڈفرینس کیا ہے، وولیٹائل میموری کیا ہے، نان وولیٹائل میموری کیا ہے، یہ سب ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. XML اسٹینڈس فار، ایک فائل میں نے آپ کو پرووائڈ کی تھی، یاد رکھیے گا ایبریویشنس کے حوالے سے. اس میں اس طرح کے ایبریویشنس پوچھے آپ کو بتائے گئے تھے کہ یہ ایبریویشنس آپ نے یاد رکھنے ہیں. تو اس میں ایک ایبریویشن میں نے آپ کو بتائی تھی XML اسٹینڈس فار، وہ ایکسٹینسبل مارک اپ لینگویج کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وین ڈڈ GC کالج ٹرنس انٹو یونیورسٹی، تو 2002 کے اندر جو GC کالج ہے اس کو یونیورسٹی بنا دیا گیا، ٹھیک ہے. وین ڈڈ سیل فون واز انوینٹڈ، تو یاد رکھیے گا یہاں پر پوچھا گیا تھا کہ سیل فون کب بنا، تو 1973 میں 1973 کے اندر کس نے بنایا، اکثر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ آنسر بھی بتا دیا کہ مارٹن کوپر نے 1973 کے اندر معاف کیجیے گا سیل فون کو انوینٹ کیا.
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो टेन्योर होता है, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो टेन्योर होता है वो 1 साल का होता है, ठीक है। तो ये हर साल जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। आर्टिकल 19 की बात करें तो मैंने एक आपको PDF नोट्स में आपको एक ऑथेंटिक एक फ़ाइल प्रोवाइड की थी जिसमें जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशंस में, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं? ओवरऑल 280 आर्टिकल्स मौजूद हैं। अब ऑब्वियसली हम कोई वकील नहीं है कि हम सारे के सारे याद रख लें, और एग्जामिनर भी क्या करता है, वो आपसे 280 के 80 नहीं पूछेगा, ठीक है। चंद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, ठीक है। उसकी एक फ़ाइल मैंने बनाई थी, ठीक है, वो आपको डिलीवर कर दी गई थी डिफरेंट बैचेस में, बैच 1, बैच 2, बैच 5 में भी कर दी गई है, बैच 7 में इंशाल्लाह बहुत जल्द वो फ़ाइल दे दी जाएगी, ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन से मुताल्लिक भी सवालात को बहुत अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो आर्टिकल 19 जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है वो किससे डील करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच से डील करता है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33, ज़रबे अज़ मिलिट्री ऑपरेशन था, मिलिटेंट्स के अगेंस्ट था, कब स्टार्ट किया गया? 2014 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलोंग्स टू विच ट्राइब? तो इनका ताल्लुक बनु मखजूम से था, ठीक है। और जंग मुता में मैंने आपको बताया था, गज़वास का जब हमने आपको लेक्चर डिलीवर किया उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कितनी तलवारें टूटी थी गज़वा मुता में? तो 9 तलवारें इनके हाथ से टूटी थी, ठीक है। उसके अलावा वुड वर्क इज़ फेमस इन विच सिटी ऑफ सिंध? अगर हम सिंध की बात करें कि लकड़ी का काम किया जाता है, वो किस सिटी के अंदर मशहूर काम किया जाता है? वो हाला के अंदर किया जाता है। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए कि वुड वर्क इज़ फेमस इन विच सिटी ऑफ पंजाब, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा चिन्योट के अंदर। चिन्योट के अंदर क्या ये वुड वर्क का काम बहुत अच्छा किया जाता है अगर हम बात करते हैं पंजाब की। अगर सिंध की बात करते हैं तो वो हाला के अंदर किया जाता है। अच्छा, अताबाद लेक जो है वो हंजा के अंदर मौजूद है, ठीक है, हम ये आपको पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हैकर इज़ अ पर्सन हु, हैकर क्या करता है? हैकर ये करता है कि यूजेस कंप्यूटर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, ठीक है। तो हैकर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि हैकर क्या करता है? हैकर यूजेस कंप्यूटर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। हम एब्रीविएशंस की फ़ाइल में आपको ये चीज़ें बता चुके हैं। अब वेलिएंट का एंटोनियम से मुराद है कि अपोजिट वर्ड क्या है? वो है कॉवर्डली। वेलिएंट किसको कहा जाता है? वेलिएंट कहा जाता है बहादुर को, ठीक है। तो बहादुर का क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? एंटोनियम क्या होगा? वो होगा कॉवर्डली। The olive branch petition was adopted by Congress on 5th July 1775 में ये अडॉप्ट की गई। अच्छा, अब एक टर्म है जिसे कहा जाता है पोलीगेमी इज़ अ पर्सन विद मेनी वाइफ्स, जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ्स हों उसको क्या कहा जाता है? पोलीगेमी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक एंटोनिम पूछा गया स्कारपमेंट का जो ज़िद है वो क्या है? रेयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, नरेटेड सिनोनिम क्या होगा? वो डिटेल कहलाएगा, ठीक है। और ब्रेली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ राइटिंग, ब्रेली एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम है जो ब्लाइंड लोग होते हैं, ठीक है, यूज्ड बाय एंड फॉर ब्लाइंड पर्सन्स, जो कि देख नहीं सकते, उनके लिए एक जो ब्रेली सिस्टम ऑफ राइटिंग है, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स हैं वो उभरे हुए होते हैं, ठीक है। उभरे हुए वर्ड्स को फिर जो लोग नहीं देख सकते वो उसको हाथ लगाकर महसूस करते हैं और उस जो टेक्स्ट होता है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। जितने भी क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि मोड के टेस्ट में आ चुके हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, ताकि मैं उसकी भी एक सोल्यूशन वीडियो आप लोगों के लिए पेश करूँ। और अगेन आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको इस तरह का मटीरियल चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को आप लाइक करें, ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन इस तरह का मटीरियल आपको मिल सके। और हमारे डिफरेंट बैचेस भी चलते रहते हैं, ठीक है। और बहुत कम फ़ीस में मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, सिर्फ़ और सिर्फ 400 पर मंथ हमारे चार्जेस हैं पूरे बैच के, और हर एक रोज़ डिफरेंट क्लास ली जाती है।
جس میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے، پاکستان اسٹڈیز، جنرل نالج، اسلامک اسٹڈیز، کرنٹ افیئرس، کمپیوٹر اسینشلس، انٹرنیشنل ریلیشنس. تو یہ سارے کے سارے سبجیکٹس وہاں پر پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ جتنے بھی کویشچنس آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو میرے ہی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بتا سکتے ہیں. خود سے بتانا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، خود سے چیزیں بنا رہا ہوں. میرے پاس اس وقت اسٹوڈنٹس موجود ہیں، یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں اور فیس بک پیج پر بھی موجود ہیں، جو خود سے آپ کو بتائیں گے کہ جو مٹیریل اس وقت ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے وہ کتنا اوتھینٹک ہے اور کتنا زیادہ ان کو اس سے فائدہ ہوا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.